بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع یدین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پر رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی یا رفع یدین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا رفع یدین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں۔ فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع یدین کرو۔ تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع یدین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے، تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ مسلم ویفید النسخ، مولا علی قاری کے ساتھ اس کی حاشیہ دیکھ لے، فرمایا یہ امام مسلم کی روایت اور اس سے رکوع کا رفع الیدین منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پیش کر دیا۔ اچھا ایک بندے نے تمہیں یہاں تک کہا کہ مولانا اس حدیث میں گھوڑوں کے دم کی طرح نہ ہلاؤ، تو گھوڑا دم جو ہے وہ دائیں بائیں ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہلاتا، تو رفع یدین تو اوپر نیچے ہوتا ہے، تو پھر یہ گھوڑے کا دم کیسے ہے؟ میں نے کہا سادے بندے، سرور کائنات اس دھرتی کے سب سے عقل مند فرد ہے، حضور پاک نے گھوڑا نہیں فرمایا، شریر گھوڑا فرمایا۔ خیل شمس خیل نہیں ہے، شریر گھوڑا ہمیشہ دم اونچی اٹھاتا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا ہے، لیکن جانتے نہیں لوگ، جو باریک ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں لوگ نہیں جانتے۔ رفع یدین کے معاملے میں کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، مسکراتا ہوا جھوٹ بولتا ہوا کہے گا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں چیلنج کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ رفع یدین کرو، ساری حدیث کی کتابوں کو کھنگال ڈال، میرا دعویٰ ہے۔ اور یہ آدمی جو سنتا ہے ارے بھائی وہ تو مولانا صاحب آدھا گھنٹہ بول کے گئے، 1 گھنٹہ بول کے وہ تو کئی حدیثیں سنا ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ کون سی کتاب پڑھ کے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں۔ یہاں عام آدمی نہیں پکڑ پاتا، لیکن ہم جیسے لوگ ایسے چوروں کی نبض پہ انگلی رکھتے ہیں۔ یہاں وہ آدمی یہ نہیں کہتا کہ نبی سے ثابت نہیں، یہ کہتا نبی نے کہا نہیں، مطلب نبی نے زبان سے اگر کہا ہوگا تو دکھاؤ، اور نبی نے جو کر کے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، آپ نے جو ہاتھ اٹھائے رفع یدین کیے، وہ مسکراہٹ کے پیچھے یہی جھوٹ چھپا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کیا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا نہیں۔ بھائی نبی نے اگر اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ نماز میں رفع یدین کرو، تو نبی نے تو کیا، پوری زندگی کیا، ایک نہیں 50 صحابہ بیان کر رہے ہیں، اور خود میرے نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فارمولہ دے دیا میری امت کے لوگوں، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا ایسے ہی نماز پڑھو۔ تو جب نبی نے یہ بات کہہ دی، پھر کیوں تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو کہ نبی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا کہ رفع یدین کرو؟ وہ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا، دنیا کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ منہج ہونا چاہیے کہ اگر میرے نبی نے زندگی میں کوئی عمل کیا ہے تو ہمارے لیے وہ دلیل بن گئی، 1 بار کیا تب بھی دلیل، 2 بار کیا تب بھی دلیل، سینکڑوں بار پوری زندگی نبی نے جس عمل کو کیا ہو، اگر ہم یہ کہہ کے ٹال دیں کہ نبی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا، تو میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی چوری ہوگی، کتنی بڑی بےمانی ہوگی، یہ کوئی اہل علم سے پوچھے۔ لیکن ہاں مسکرا کر اس جھوٹ کو بولا جاتا ہے، اور ایک عام جنتا سمجھتی دیکھو ہمارے مولانا صاحب نے چیلنج کر دیا اور کوئی دکھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہے، اور حدیث صحیح مسلم کی موجود ہے، سناتے بھی ہیں، میں بےمانی کرنے کا عادی نہیں، میں ان کی دلیل بھی بتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں 430 نمبر پر ایک حدیث موجود ہے، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ شارٹ میں حدیث سنا کے اپنی واہواہی لے کر، اپنا مسلک اور اپنے امام کو جتوا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام کو ہروا کر مجلس لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شرارتی اور اڑیل گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہو، تو تم اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو، نماز میں سکون سے رہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 430 نمبر پہ، میں نے بھی پڑھی ہے، اور ہر حدیث کا طالب علم اس کو پڑھتا ہے۔ یہ اس کو سنا کہ دیکھو نبی نے منع کیا نا، تو تم نے اٹھانا آج کے بعد سے، یہ بےمانی ہے، صاف چوری ہے۔ ایک حدیث اس کے ترنت پڑھو، 431 نمبر، 430 تھی، 31 نمبر پڑھو، اس حدیث کو پوری تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے ذکر کیا۔ یہ وہ رفع یدین ہے ہی نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، جس کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہو۔ یہ کون سی بات ہو رہی تھی؟ پوری حدیث جب پڑھی جائے گی بات واضح ہو جائے گی، اسی لیے ہم نے اس نوجوان سے بھی کہا کہ یہ دلیل تمہیں ضرور پیش کی جائے گی۔ تو پہلے سے میں جواب دے رہا ہوں، پہلے سے جواب یہ ہے کہ جب یہ حدیث پیش کی جائے کہنا کہ یہ حدیث پوری ہمیں پڑھ کے سنا دو، پوری پڑھ کے سنا دو، بات واضح ہو جائے گی، آپ کو لڑنے جھگڑنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوری حدیث کیا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے تو نماز میں تشہد میں جب سلام پھیرنے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، اس وقت ہم جب بیٹھتے تھے اور اخیر میں ہم لوگ سلام کیسے پھیرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بعض صحابہ کرام شروع میں جب یہ سلام کرتے تو یوں ہاتھ ادھر کرتے اور ایک ہاتھ ادھر کرتے۔ اللہ کے نبی نے یہی دیکھا اور آپ نے اسی سے منع فرمایا۔ یہ کون سا اہل حدیث کرتا بھائی؟ کبھی دیکھا آپ نے سلام پھیرنے کے وقت
ہم ادھر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم کبھی دیکھا؟ اس حدیث پہ ہم خود عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے اور اللہ کے نبی کی حدیث صاف ہے، تو ہم کیوں ایسا کریں گے؟ لیکن بےمان کو جب بےمانی کرنے میں آتا ہے تو وہ بےمانی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، مکاری بھی کرے، پوری حدیث نہیں سناتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کس جگہ پہ نبی نے کہا ہے اور کن لوگوں کو منع کیا، بس اتنا مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہو جیسے کہ ایک اڑیل گھوڑا اپنے دم ہلاتا ہے، لہٰذا تم اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ اب اتنی بات پیش کر کے لوگ کہتے واہ دیکھو بھائی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ہاتھ نہ اٹھایا کرو، اور یہ لوگ کہتے اٹھاؤ۔ بات یہاں پر آ کے پھنس جاتی ہے، عام آدمی یہیں سے گھر واپس چلا جاتا ہے، ہم جو کر رہے تھے وہی صحیح ہے، ابا جو کر رہے تھے وہی صحیح ہے، بات ختم کرو، ان گمراہوں کے چکر میں کون پڑے گا؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں انگریز کی پیداوار ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ تو یہ بھی، یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ ایک جملہ میں دے کے جا رہا ہوں، ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب غیر مسلموں میں تبلیغ کی جاتی ہے تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، لو عرفتہ لاحببتہ، You would simply love him if you know him۔ اگر تم میرے پیغمبر کو جان لیتے، رب کعبہ کی قسم ہے محبت کے بغیر رک نہیں پاتے۔ یہی جملہ میں یہاں کہتا ہوں، اہل حدیثیت کو اور سلفیت کو جس دن آپ نے سمجھ لیا، جان لیا، اللہ کی قسم ہے اس در کے علاوہ کوئی در آپ کو اسلام کے چادر میں نہیں نظر آئے گا، یہی اسلام آپ کو خالص نظر آئے گا، بشرط کہ آپ اس کو جان لو، اس کو ایک بار سمجھ لو، اینک اتارو، گمراہیوں سے نکلو، ایک بار ضرور سیکھو، پھر آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، ماننا ہو تو مانیے گا، نہیں ماننا ہو تو نہ مانیے، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میرا یہ گمان ہے ایک بار جو اسے صحیح طریقے سے سمجھ لے گا، اللہ کی قسم اسے کہیں اور سکون نہیں آئے گا، یہیں پر رب العالمین کی توحید نظر آئے گی، یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی عظمت نظر آئے گی، اور یہیں پر صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ نظر آئے گا، یہیں پر ہمارے اسلاف کا کردار نظر آئے گا، یہیں پر آپ کو سچا اسلام، خالص اسلام نظر آئے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حق اور سچ بات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔